بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشرف قریشی ایڈوکیٹ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں جولائی کے مہینے کو بڑا ایک اہم مہینہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات ہوئے جنہوں نے پاکستانی سیاست پر بہت دور تک اپنے اثرات چھوڑے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جب کارگل کا گرم محاذ جو ہے وہ اس مہینے میں سرد پڑ گیا اور اعلان واشنگٹن کے تحت پاکستان نے کارگل سیکٹر میں پسپائی اختیار کی، جس سے اس کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ کارگل سیکٹر دراصل ان پوسٹوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے جہاں بھارت نے 1965 کی وار میں قبضہ کر لیا، لیکن اعلان تاشکند کے بعد بھارت نے اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلا لی۔ لیکن 1971 میں دوبارہ بھارت نے ان چوٹیوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ اپر ہینڈ رہا، لیکن شملہ معاہدے میں کوئی ایسی شک شامل نہیں تھی جس کی وجہ سے بھارت جو ہے پاکستان کی یہ پوسٹیں جو ہے وہ خالی کر دی، جس کی منصوبہ بندی پھر اس وقت کی فوجی قیادت نے جو ہے وہ کی، اور اس کا جو خد و خال ہے وہ میجر جنرل عزیز احمد خان نے کیا، وہ کہ بعد میں شاید انہوں نے اس بات سے اپنی کتاب میں انکار بھی کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سارے کے منصوبہ سازی میں ان کا بڑا اہم رول ادا کیا۔ جنرل پرویز مشرف اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے، جنہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا۔ پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو دو تہائی اکثریت سے اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے، وہ ان کے دور حکومت میں ساری منصوبہ سازی کی۔ گو کہ بعد میں جب یہ جو محاذ جو ہے وہ سرد ہوا تو پاکستانی حکومت نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا اور اس کو متنازع بنا دیا۔ لیکن حقیقت اس میں یہی ہے کہ یہ فوجی قیادت اور اس وقت کی سیاسی قیادت کی باہمی مشاورت سے یہ کارگل ایشو جو ہے وہ شروع کیا گیا اور پاکستان کو شروع اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن کیونکہ یہ جو پروجیکٹ تھا وہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے یہ بہت بھاری پڑا، اور کیونکہ وہ ایک کمزور شخصیت کے مالک تھے لہٰذا وہ اس پر کوئی اپنا واضح سٹینڈ جو ہے نا وہ نہ لے سکے، جبکہ بھارت نے نہ صرف دفاعی فوجی نقطہ نگاہ سے بلکہ سفارتی سطح پر بھی اس جو لڑائی تھی اس کا بھرپور دفاع کیا اور پاکستان کو جارح قرار دیا، اور اس میں انہوں نے جو اپنی لابنگ تھی امریکہ میں اس کو متحرک کیا، تمام سفارت خانوں کو متحرک کیا، اور حتیٰ کہ بھارت کی جو لابنگ جو تھی جو کلنٹن کے لیے، کیونکہ انہوں نے فلاور واشنگٹن ہوٹل میں جو ہے وہ ایک تقریب منعقد کی تھی اور کلنٹن کی انتخابی مہم میں $4 کروڑ کا چندہ اکٹھا کیا تھا، لہذا اب وہ وقت تھا کہ بھارت جو ہے وہ کلنٹن پر دباؤ ڈالے اور اپنی اس مہربانیوں کا بدلہ لے۔ یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم جو اس وقت کے صدر کلنٹن تھے انہوں نے بھارت کی معمول سے ہٹ کر مدد کی اور پاکستان پر دباؤ ڈالا، میاں نواز شریف پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ واپس بلا لیں۔ اور یہ اس کے بعد جو معاہدہ ہوا اس کو ہی اعلان واشنگٹن کہتے ہیں، جس کی توثیق جو ہے وہ پھر پاکستانی کابینہ نے جو ہے وہ منظور کی، اور اس میں یہ بات دیکھی گئی کہ جب یہ معاہدہ ہو چکا تو وزیر اعظم صاحب اس معاہدہ کرنے کے بعد جو ہے جہاں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان اپنی فوجیں واپس بلا لے گا، اور جو مجاہدین وہاں برسر پیکار تھے ان کی تنظیموں سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مجاہدین ان کو بلا لیں، جن میں سے شاید 2 تنظیموں نے جو ہے ان کا اعلان جو ہے یہ مسترد کر دیا، باقیوں نے اس میں جو ہے وہ حامی بھر لی، اور اس طریقے سے یہ کارگل جو ہے یہ اختتام پذیر ہوا۔ وزیر اعظم نواز شریف واشنگٹن سے لاہور آنا چاہتے تھے، لیکن عوام کے سخت رد عمل کی وجہ سے وہ اسلام آباد پہنچے۔ کارگل سیکٹر اصل میں جو صورتحال تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ فوجی قیادت کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ محاذ ستمبر تک ہم اس کو لے جاتے ہیں تو پھر برف باری اور بارش کی وجہ سے بھارت کے لیے اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ مشکل ہو جائے گی، اور اس طریقے سے ہم اپنی شرائط پر جو ہے وہ معاہدہ کر سکتے ہیں اور اپنا ایک اچھا جو کشمیر کاس کا یا کشمیر ایشو کو جو ہے وہ اپنی شرائط پر جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔
لیکن اس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی۔ اب جو سوال ہے کہ یہاں سے جو ایک چیز بڑے شد و مت سے سرکاری خرچے پر جس کی تشہیر کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ فوجی قیادت کی ناقابل اندیشی تھی، اور انہوں نے یہ جو ایک آپریشن جو شروع کیا گیا جس کی پوری طریقے سے منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، اور اس طریقے سے ہمیں جو ہے ناکامی کی گئی۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھا اس کا یہ موقف درست تھا کہ جب کارگل ایشو جو ہے وہ شروع کیا گیا تو اس وقت کی حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو اس وقت ہمارے پاس بہت سالڈ ایویڈنس جو ہے وہ گوہر ایوب خان صاحب کی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب ایوان اقتدار میں اور ان کے مشاہدات جو تھے اس میں انہوں نے صفحہ 356 پر یہ چیز لکھی ہے کہ منصوبہ بندی کے حوالے سے کارگل آپریشن کامیاب رہا تھا، تاہم عسکری حوالے سے یہ آپریشن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اس مارکے کے بعد بھارت نے خارجہ سیکٹریوں کی سطح پر جامع بات چیت مؤخر کر دی، اور توقع کے برعکس تنازع کے حل کے لیے بات چیت نہ ہو سکے۔ 3 جون 1999 کو کابینہ کے اجلاس میں ہی وزیر اعظم کے تاثرات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کارگل جنگ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن بریفنگ کے دوران انہوں نے جنگ کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا، جو حیران کن امر ہے۔ شاید وہ اس امید پر خاموش تھے کہ پاکستان کارگل کے محاذ پر عسکری اہمیت کی پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کرے گا، اور جنگ میں کامیابی صورت میں وہ خود کو کریڈٹ سے محروم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی طرز عمل انہوں نے جوہری دھماکوں کے وقت بھی اختیار کیا تھا۔ تو اس ایویڈنس سے، اس شہادت سے، ایک جو ان کے اپنے آدمی ہیں، اپنے وزارت خارجہ میں بھی رہے، وزیر توانائی بھی رہے، انہوں نے جو اپنے یہ تاثرات قلم بند کیے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ ہم یہ کہہ سکتے، بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کارگل کا جو ایشو تھا وہ اس وقت کی حکومت کے لیے بہت بھاری پروجیکٹ تھا جس کو اٹھانے کے وہ قابل نہیں تھے۔ دوسرا جو ایشو جو ماہ جولائی میں ہوا وہ پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا، جس کو ہم 5 جولائی 1977 کا کو کہتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔